बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, आजकल जो है कोरोना वायरस की ख़बरें आप लोग सुन रहे होंगे। बीमारी जो है, वायरस जो है वो फैलते जा रहा है हमारे मुल्क में। इसीलिए हम प्रोग्राम से ज़िंदगी में, जिसमें हम लोग आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं, बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम कोरोना वायरस के से मुतालिक जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुँचा सकें। पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तानी डॉक्टर्स से हम रब्ता कर रहे हैं, स्काइप के ज़रिए उनको लाइन पे लेते हैं ताकि वो वहाँ की सिचुएशन और हमें गाइड कर सकें कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में हम लोग हुकूमती सतह पर लोग, पब्लिक या हेल्थ सेक्टर वाले कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकते हैं ताकि जो है इस बीमारी से सबको बचाया जा सके। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख लेंगे जिस पे आप टाइप शुदा अपना सवाल भेज सकते हैं, हम प्रोग्राम में उसको शामिल करेंगे। और मैं बताते चलूँ कि हम आपको व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपका सवाल पढ़ के डॉक्टर हज़ार से पूछते हैं और आप प्रोग्राम देख के अपना जवाब सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज भी है सेहत ज़िंदगी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। इस पर हमारा प्रोग्राम शेड्यूल भी हम लोग डालते हैं कि किस प्रोग्राम डॉक्टर का प्रोग्राम किस दिन टेलीकास्ट होना है। हमारे साथ डॉक्टर असलान मलिक लाइन पे स्काइप के थ्रू मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इस टाइम स्टेशन हैं इराक़ में। डॉक्टर साहब कंट्री डायरेक्टर हैं वहाँ पर, कंट्री इंचार्ज हैं एक जो है इंटरनेशनल NGO के साथ डॉक्टर साहब वहाँ पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब का एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है पेंडेमिक्स के सिलसिले में, और मुख्तलिफ़ किस्म के पेंडेमिक्स में डॉक्टर साहब ने काम किया है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उसको कंट्रोल करने में। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हमें भी टाइम दें ताकि हम भी सही तरीके से समझ सकें इस प्रॉब्लम को, कैसे इसको कंटेन करना है, वहाँ सिचुएशन कैसे चल रही है। तो चलते हैं डॉक्टर असलान मलिक की तरफ। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने एक बार फिर हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है आपकी रूटीन बहुत टफ़ होती है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए टाइम निकालते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि अभी अपडेटेड सिचुएशन कोरोना वायरस को लेके क्या चल रही है, हम लोग अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं, अभी जो है वो कंडीशन और भी ख़राब होनी है? इस वक्त वेरिंग ट्रेंड्स हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम देखें तो US इस वक्त टॉप के ऊपर चला गया है, और जी जहां पर स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस चाइना के अंदर, वो इस वक्त तकरीबन 7वें या 8वें नंबर के ऊपर है, और इसी सही तरीके से ईरान भी 8वें नंबर के ऊपर सही आ गया है। सही तो इस वक्त अगर हम ट्रेंड्स देखें तो US के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जी और उसके बाद स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, UK, जो यूरोपियन एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास साउथ एशिया के अंदर अभी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इज़ मच बेटर, जी विच कुड बी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ज़रूरी नहीं है कि ये आगे भी चलकर ऐसी रहे, लेकिन अभी तक का जितना डाटा आ रहा है तो उसके हिसाब से इंडिया तकरीबन 11,500 केसेस के ऊपर पहुंचा हुआ है, और पाकिस्तान तकरीबन 6,000 केसेस के करीब पहुंच गया। सही। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि पाकिस्तान की सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है देखने के अंदर, और हमने जितना एंटिसिपेट किया था उससे कम रेट के ऊपर जा रहा है। ख़ास तौर के ऊपर मैं ये कहूँगा कि कंट्रोवर्सी थ्योरीज तो जो कंट्रोवर्सीज भी बहुत है और थ्योरीज भी बहुत है इसके जी मुतालिक, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो बहुत बेहतर पाकिस्तान के हालात में नज़र आ रहे हैं। हम अभी तक जो डेथ रेट है हमारा वो ख़ास तौर के ऊपर 1.7% के करीब चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू बाकी जगहों के ऊपर। अगर आप इटली के अंदर देखें तो इस वक्त हाईएस्ट डेथ रेट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तकरीबन 13% के करीब, स्पेन में 10% के करीब रिपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस में 11% के करीब रिपोर्ट कर रहे हैं, सही US के अंदर और चंद अदर अलग बाकी ममालिक के अंदर, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर 3 से 4% तक डेथ रेट रिपोर्ट हो रहा है। तो इस लिहाज, और इवन इंडिया के अंदर भी आप देखें तो वो तकरीबन 3.5% के करीब डेथ रेट रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक हम 1.7% के ऊपर खड़े हैं, लेकिन हमें आगे चलकर देखना होगा कि ये ट्रेंड किस तरीके से जाता है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप इराक़ में स्टेशनड हैं, थोड़ा सा हमें इराक़ से भी अपडेट दीजिएगा कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर अरेंजमेंट्स जो हैं वो कैसे हुकूमती सतह पे किए जा रहे हैं और कितनी फैल चुकी है बीमारी? देखिए, इराक के अंदर कुछ इस वक्त जो टोटल केसेस हैं वो तकरीबन 1400 के करीब हैं, और अच्छा जी डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। जी यहाँ पर सिलसिला ये हुआ कि शुरू शुरू में तो बड़ा वेरिएबल सा एक एटीट्यूड था मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिस तरह अभी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। जी लेकिन उसके बाद तकरीबन 5 हफ्ते से लॉकडाउन चल रहा है, बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन है, और कुछ जगहों के ऊपर तो वो उन्होंने कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया है। सही है। जो इराक के अंदर जो केसेस शुरू में आए थे वो भी ईरान से रिपोर्ट हुए थे, और चूंकि यहाँ पर बहुत सारी ज़ियारात हैं और बहुत सारे लोग ईरान से आते रहते हैं, तो उनके अंदर पहले ये कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ। लेकिन उसके बाद अब तो जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, और इस वक्त एयरपोर्ट्स भी बंद हैं, और मेरा ख्याल है कि इराक वाज वन ऑफ द अर्ली कंट्रीज जिन्होंने अपने एयरपोर्ट्स भी जो लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, फैसिलिटीज़ वगैरह के भी लिहाज से बताइएगा कि वहाँ पर किस तरह फैसिलिटीज़ वगैरह पूरी हैं, यानी वो लोग जिस तरह की तैयारी या जैसे जो प्रोटेक्टिव किट्स वगैरह की बात की जाती है वो हो गई, और हुकूमती सतह पर भी क्या गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली चीज़ों को एड्रेस कर रही है या नहीं? गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर काफ़ी सीरियसनेस दिखाई दी जा रही है, और ऑलमोस्ट एवरी डे दे आर ट्राइंग टू कीप अप विद द सिचुएशन। लेकिन अगर आप समझें तो इराक एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अनरेस्ट है, तो उसकी वजह से ये इस किस्म की सिचुएशंस के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। जी हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अल्लाह का शुक्र है कि इतना स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देयर इज अ डेंजर, और ये कि हम इस वक्त एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी स्पाइक आ सकती है इसकी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि इराक़ की जो सोसाइटी है वो ज़ाहिरी बात है एक रिलीजियस डोमिनेंस वहाँ देखी जाती है, तो जैसे कि हमें भी थोड़ा सा हम पाकिस्तान में भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा इश्यूज सामने आ रहे हैं, तो क्या रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि जी मसलन इसको टैकल करने की, या नहीं वो जैसे हमारी सिचुएशन है उसी तरह की कुछ मिक्स्ड सिचुएशन देखने में मिल रही है? देखें कि मुख्तलिफ एरियाज़ में इराक के मुख्तलिफ टाइप की सिचुएशन देखी जा रही है। सही। चंद जगह के ऊपर शुरू शुरू में जब ये आउटब्रेक आई तो लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, और रिलीजियस कम्युनिटी ने भी उसके साथ इसको सपोर्ट किया। चूँकि उस वक्त हम ईरान के अंदर एक बहुत रोज़ाना खबरें सुन रहे थे ईरान से, तो जी एकदम से बॉर्डर भी क्लोज किया गया, और इसके साथ रिलीजियस कम्युनिटी ने भी जो सपोर्ट किया। सही। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम बढ़ता जाता है, और तो आपको जो है ना मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल दिस ऐसे ही इज ऑल बट नेचुरल। पाकिस्तान में भी आप इसी तरीके से देख रहे जी हैं, ईरान के अंदर भी देखते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हैं। जी लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर भी बाकी मुस्लिम ममालिक की तरह जो जमात नमाज है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, सही। और अभी तक जो है ना ये सारा सिलसिला ऑब्जर्व हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने देखा कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, और तकरीबन अगर हम देखें तो आबो हवा के लिहाज से भी बहुत सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, और अगर हम वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो ये BCG की बहुत बात की जा रही थी वो भी ईरान में भी लगाई जाती है, पाकिस्तान में भी लगाई जाती है, लेकिन इतना सीवियर बीमारी का ईरान में फैलना, आप माशाल्लाह जो है वो पूरी दुनिया में आपने पेंडेमिक्स को फेस किया है, उन पे काम किया है, उन पे रिसर्च की है, कैसे आप देखते हैं वजह क्या है वहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाना, और फिर कुछ बाकी मुल्कों में बहरहाल हम तो शुक्र करते हैं, लाख लाख शुक्र करते हैं अल्लाह का कि पाकिस्तान में चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, अमवात बहुत कम हो रही हैं, लेकिन क्या वजह क्या आप लोग समझते हैं इसकी?
देखें, हमारे पास और हमारे आसपास के मुल्कों के अंदर एक बड़ी वजह जो मेरे मुशाहिदे के अंदर आई डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेट करते हुए भी, जी। वो ये थी कि कॉन्ग्रीगेशंस किसी भी किस्म के, चाहे वो शादी हो, चाहे शादी ब्याह की तकरीब हो, चाहे वो हाँ, डेथ का कोई सेरेमनी जनाजा से। हो, या उसके लिए लोग जो है जमा हुए हों। और इसी तरीके से जो कॉन्ग्रीगेशंस खास तौर के ऊपर उर्स उस पर होते हैं। जी। अब ईरान के अंदर एक बड़ी वजह जो हमें नजर आई, वो ये नजर आई कि एकदम से काफी सारे लोग जो जियारतों के लिए गए हुए थे, वहां पर ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बहुत हुई ज़्यादा। और वो लोग फिर वापस लेकर आए। अच्छा। वो एक ऐसा मौका था जब एक सेंट्रल जगह कौम के ऊपर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे थे, सही। और इस टाइप की इन्वायरमेंट्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए आइडियल मौका होता है, या किसी किस्म की कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए एक आइडियल मौका होता है फैलने के लिए। अच्छा। हमने एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस देखे, बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए, और फिर ऑब्वियसली उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरवाइव ना कर सके। सही। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और हमें इस तरह के कॉन्ग्रीगेशंस और ख़ास तौर के ऊपर जहाँ इज्तिमात होते हैं उनको अवॉइड करने की बहुत बहुत सही। ज़्यादा ज़रूरत है। तो सही। मेरे ख्याल के अंदर तो ये एक बड़ा फैक्टर मेन था वजह। सही। ईरान के अंदर। लेकिन सही। अगर अभी आप देखें तो इस वक्त बड़ा कंट्रोल आता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता केसेस भी ईरान जी। के जो ना वो कम होते जा रहे हैं, कर्व भी उनका फ्लैटन होता जा रहा है। सही है। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के अंदर, फॉर एग्जांपल वो कंट्रीज जिन्होंने जो ना सक्सेसफुली लॉकडाउन किया और लोगों को जो ना सोशल डिस्टेंसिंग एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, उनके अंदर हमें टॉप के ऊपर साउथ कोरिया नजर आता है, हमें उसके अंदर जापान के अंदर देखा नजर आता है कि जापान के अंदर एक स्टडी इंक्रीज है। वो आपको जो एक स्पाइक नजर आती है कि एकदम से केसेस जी। बढ़ते हैं, वो आपने उस तरीके से उधर नहीं देखे नहीं देखे। जापान के अंदर। साउथ के कोरिया के अंदर वो एकदम से बढ़े, हांगकांग के अंदर एकदम से बढ़े, और फिर उसके बाद इफेक्टिव ये लॉकडाउन मेजर्स के थ्रू और सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स के थ्रू इनको कंट्रोल किया गया। तो सही। फिलहाल अर्ली स्टेज के अंदर तो पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट्स द ओनली वे टू गो। जब तक कोई वैक्सीन्स या कोई ट्रीटमेंट्स या कोई अच्छे सॉल्यूशंस डेवलप नहीं होते, तो हम समझते हैं कि ये दिस इज द ओनली वे टू गो, एंड इट हैज प्रूवन टू बी इफेक्टिव एज वेल। वे सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थ्योरी के मुताबिक सुनने में आ रहा था कि जी कह रहे थे कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 केसेस हो जाएंगे। आप कैसे इस न्यूज़ को देखते हैं? देखिए जी, मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस पाकिस्तान के हवाले से की गई हैं। ज़्यादातर ये प्रोजेक्शंस के अंदर जो हम लोगों ने डाटा यूज़ किया था, जहाँ पर भी इंटरनेशनल डाटा यूज़ हुआ था, उन्होंने चाइना के मॉडल्स लिए, उन्होंने इटली के मॉडल्स लिए, उन्होंने स्पेन के मॉडल्स लिए, और उनको पाकिस्तान के ऊपर प्रोजेक्ट किया। सही। इन रियलिटी अभी तक हमारी प्रोजेक्शंस अगर आप उनसे कंपेयर करें, तो मैंने पहले जैसे कहा कि हमारी सिचुएशंस काफ़ी बेहतर है। सही। अभी भी चांसेस हैं मज़ीद ट्रांसमिशन के और मज़ीद केसेस आने के। देखें, इस वक्त हमें एक और चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, जी। जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये नंबर्स के ऊपर तो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं जो कारफरमा होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। सही है। अगर आप ये डेथ रेट्स और एक्चुअली कंफर्म केसेस के रेट्स देखें, तो ये तो वो रेट्स हैं जो कि जो ना टेस्टेड हैं। सही। अब अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको केसेस भी ज़्यादा मिलेंगे और आपकी डेथ रेट्स कम आती जाएंगी। जिस तरीके से हमने यूएस के अंदर देखा कि उधर उन्होंने बेतहाशा तरीके से टेस्टिंग की और उनका डेथ रेट कम हो गया। सही है। इटली के अंदर अगर आप देखें तो एक बड़ा रीज़न ये है डेथ रेट ज़्यादा होने का, कि उन्होंने उतनी एग्रेसिव टेस्टिंग कम्युनिटी लेवल के ऊपर नहीं की, और अच्छा। जिसकी वजह से उनका डेथ रेट आपको इस वक्त
ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी जितनी आपको नज़र आ रही है इस वक्त जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, और हम ये देखते हैं कि जर्मनी का जो डेथ रेट है वो तकरीबन 2% के करीब है एज कम्पेयर टू उसके नेबरिंग कंट्रीज लाइक फ्रांस, जिसके अंदर इस वक्त 12% के करीब डेथ रेट्स है। सो इससे हमें पता ये चलता है कि हम जितनी ज़्यादा इसकी टेस्टिंग करेंगे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कितने केसेस हैं, और हम उन इलाकों के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनली जब इस तरह का कोई पैंडेमिक वगैरह आता है तो ज़ाहिरी बात है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनकी तरफ से रिस्पांस के हम लोग एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि जी अभी इनकी तरफ से कोई रिस्पांस आएगा, कोई वैक्सीनेशन के सिलसिले में, कोई ट्रीटमेंट के सिलसिले में, कोई कि भाई क्यों आया। तो आपके ख्याल में क्या ये रिस्पांस आ रहा है? आपके ख्याल में क्या हम लोग, जारी बात है देखें डॉक्टर साहब, पेंडेमिक्स तो आते रहे हैं, हिस्ट्री में भी आते रहे, तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा तैयार नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हम लोग बहुत खामोशी सुन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, WHO के अलावा, WHO भी वो जारी बात है, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ही हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं से कुछ सॉलिड चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही। जनरली स्पीकिंग आप क्या समझते हैं कि हेल्थ जो सेक्टर है इंटरनेशनली उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली जी, हम लोग कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है। हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट उस वक्त करते हैं जब हम इन चीज़ों के अंदर इनका शिकार हो जाते हैं। पहले से वो एक प्रेपरेटरी, चूँकि इसकी भी काफ़ी सारी वजह है। ये वैक्सीन्स, ये दवाइयाँ जब बनती हैं, इनकी रिसर्च होती है, इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, एक्सपर्टीज लगती है। तो हम लोग, अगर आप पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो हम लोग इस चीज़ के लिए ना इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब सार्स की वबा फैली, उसके अंदर बहुत सारी वैक्सीन्स के ऊपर काम होना शुरू हुआ, लेकिन जब 2003 के अंदर ये वबा फैली थी, जब उस पीरियड के अंदर बहुत सारी जो सॉल्यूशंस थे वो दरमियान में ही रोक दिए गए, क्योंकि एकदम से केसेस डिक्रीज होने शुरू हो गए और फंडिंग अवेलेबल नहीं रही। ये एक प्रायोरिटी नहीं रही पूरी दुनिया के लिए। तो जब वो प्रायोरिटी नहीं है तो फिर जो है लोग उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। सो हुआ ये कि काफी सारे सॉल्यूशंस जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे वो दरमियान में रोक दिए गए। सही। अगर हम अभी की बात देखें तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन नज़र आ रही है। पूरी दुनिया के अंदर रिसोर्सेज भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 70 से ज़्यादा डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, जिसमें वैक्सीन भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ एंटीवायरल अद्वियात भी हैं जिनके ऊपर जो रिसर्च हो रही है। ये रिसर्च आम तौर के ऊपर थोड़ा टाइम लेती है। ये ऐसा नहीं होता कि हम फौरी तौर के ऊपर कोई चीज़ जो है ना वो तैयार कर लें, और तैयार तो हो जाती है, कई मरतबा मुख्तलिफ सॉल्यूशंस तैयार हो जाते हैं। अब देखना ये होता है कि वो ह्यूमंस के अंदर कितने सेफ हैं। फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन है, वो आपने जो ना लेबोरेटरी सेटिंग्स के अंदर तो वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब आप उसको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप ह्यूमन के अंदर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलता है कि उसके कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और वो आगे नहीं चल सकती, नहीं चलिए। या फिर ये होता है कि एक और वायरस के अंदर टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। माजरत के साथ हमें यहाँ कट करना होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हम पाकिस्तानियों के साथ। थैंक यू वेरी मच, और बहुत सी जो गाइडेंस आपने दी उस पर भी इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अरसलान मलिक की। इराक़ से डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक इंटरनेशनल मिशन पे कंट्री डायरेक्टर हैं इराक़ में, और वहाँ की सिचुएशन से भी उन्होंने हमें आगाह किया और हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया, और इंटरनेशनली क्या हो रहा है उस सिलसिले में भी डॉक्टर साहब हमें बताया कि कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटा सा यहाँ पर वक्फा लेंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر ارسلان ملک کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے ہمیں عراق سے جوائن کیا ہوا تھا. انہوں نے وہاں کی سچویشن بھی بتائی اور ہمیں بھی گائیڈ کیا کہ کیسے بہتر طریقے سے کرونا وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. حسن رضا صاحب ہمارے سے یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ جو ہیں کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں جپائیگو کا ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کیا تھا. آپ کو بتاتے چلوں کہ جان ہاپکنس سائنسز یونیورسٹی جو ہے اس کی ایک آرگنائزیشن ہے, ایک انٹرنیشنل این جی او بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر پہ کام کر رہی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. بڑے ریموٹ ایریاز میں مختلف جگہوں پہ جہاں پر ٹرشری کیئر ہاسپٹلز نہیں ہیں, جہاں پر جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت سے ہمارے پاکستان میں ریموٹ ایریاز ہیں, کے پی کے سائٹ پہ دیکھ لیں, بلوچستان سائٹ پہ دیکھ لیں. تو جپائیگو کی بہت لمبی ہسٹری ہے کہ جو کہ ان ایریاز میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں پیشنٹس کا, بیماریوں کا, اور وہ پھر جان ہاپکنز میڈیکل یونیورسٹی یا سائنسز یونیورسٹی جو ہے اس کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں, وہاں ریسرچ کی جاتی ہے, سولوشنز پیش کیے جاتے ہیں. تو حسن رضا صاحب کو ہم نے یہاں پر انوائٹ کیا, کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں جپائیگو کے, تاکہ وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں کہ ابھی جپائیگو پاکستان میں کیا کر رہی ہے, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, اور جو ہے خود جان ہاپکنز سائنسز یونیورسٹی کیونکہ دنیا کی پہلے نمبر پہ میڈیکل یونیورسٹی ہے جہاں پر ریسرچ ہوتی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں حسن کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حسن, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, بالکل. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. حسن, تھوڑا سا ہمیں پہلے یہ بتائیے گا کہ جپائیگو جو ہے وہ بیسکلی ہے کیا, تھوڑا سا لوگوں کو تاکہ جو ہے کلیئر پکچر ہو جائے. جی, جانس ہاپکنز یونیورسٹی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, جی, اس کے 130 پلس کنٹریز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں زبردست, جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو زیادہ آبویسلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہیں یا مڈ ایسٹرن کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جو ایشین ہے, اس میں آبویسلی زیادہ امپیکٹ لانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, ضرورت زیادہ ہے یہاں پر. ایگزیکٹلی. تو ان میں زیادہ پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں ان کے پروجیکٹس ہیں. وہ ابھی ریسنٹلی ایک ایم سی ایس پی پروجیکٹ کلوز ہوا ہے جو میٹرنل چائلڈ کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی ایک پروجیکٹ چل رہا تھا ان کا جو ابھی کنٹینیوٹی میں ہے, وہ ہے انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروس ڈلیوری کا پیکیج ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہاسپٹلس وغیرہ ہیں پاکستان میں, جو گورنمنٹ کا آلریڈی اسٹرکچر ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے ٹریننگس کے تھرو. جو وہاں پہ میڈیکل اسٹاف ہے یا وہاں پہ جو نرسز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ان کو ان کی کیپیسٹی اپ لفٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تھا. ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ کووڈ-19 کا جو ہے سلسلہ, پینڈیمک جو ہے, بالکل اس کے اندر یو این ایف پی اے کے ساتھ کولیبریشن میں ایک پروجیکٹ جو ایمرجنسی میں سیٹ اپ کیا گیا, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ڈفرینٹ کام ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں جو شروع کیا گیا. زبردست. اچھا حسن رضا, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم جب جان ہاپکن کا نام سنتے ہیں تو ظاہری بات ہے ذہن میں آتا ہے کہ جی ساری جو انٹرنیشنل ہیلتھ کی ریسرچ ہے ٹاپ کی وہ وہاں پر ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے سنا کہ جی ریسرچ میں بھی اور جو ہیلتھ گریجویٹس ہیں ان کے وہ ٹاپ کے ہوتے ہیں. تو کوئی کام وہاں پر کیا جا رہا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو آبویسلی دے آر لیڈنگ دس انیشیٹو آن دس پینڈیمک. ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ جو سی ڈی سی وہاں پہ کام کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ان کو یہ جو فگرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ڈیلی لیڈ کر کے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں وہاں. اچھا, زبردست. آبویسلی سٹنگ ہیئر اتنا میں ایگزیکٹ ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ کہ پھر بھی اس کے اندر لیڈ ان کی ہی ہوتی ہے وہاں پہ. تو جو گائیڈ لائنز دینی ہیں, سارا کچھ ریسرچ جو ہو رہی ہے. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو آبویسلی ہے, اس کی گائیڈ لائنس کے ساتھ جو پاکستان میں بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ڈبلیو ایچ او کی گائیڈ لائنس کے حساب سے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آبویسلی یو این ایف پی اے کا جو ہے فائنینشیل اسپیکٹ ہے, لیکن جو گائیڈ لائنس ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ اور جو ڈبلیو ایچ او کی انیشیٹو دیا گیا ہے, گائیڈ لائنس دی گئی ہیں, ان کے حساب سے ہی کام. زبردست. اچھا حسن, یہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلیے گا کہ آپ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں جپائیگو کے, تو بیسکلی آپ کی کیا رول ہوتا ہے, بیسکلی آپ جپائیگو میں کیا کر رہے ہیں؟ جی, کمیونیکیشنز میں آبویسلی سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام آن گراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے, جو ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں, جو کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اداروں کی, لوگوں کی, اس کو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے سامنے. ٹھیک ہے. جیسے آبویسلی میڈیا کام کرتا ہے کہ وہ پروجیکشن دیتا ہے کسی بھی چیز کو, اسی طرح کمیونیکیشنز کا بھی یہی کام ہوتا ہے. اچھا. اس میں ڈفرینٹ میڈیمس یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کا ٹی وی کا میڈیم ہو گیا, نیوز پیپر کا میڈیم ہو گیا, پرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, بروشرز وغیرہ ہو گیا, جو آئی سی مٹیریل ہو گیا. اچھا, اب ڈیجیٹل کا بہت بڑا رول آ گیا. بالکل ظاہری بات ہے. تو ڈیجیٹل میں اب فیس بک, ٹویٹر اور آپ کا جو بھی اور پلیٹ فارمز ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, اس پہ
بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے جپائگو کا بھی گلوبلی کام ہوتا ہے, اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا وہیں سے ہوتا ہے, جو بھی گلوبل ان کو ایک ان پٹ ملتی ہے وہ اس کو فلٹر آؤٹ کر کے اپنے حساب سے وہ پروسیس کیا جاتا ہے, پوسٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا بتائیے کہ حسن کہ پاکستان میں بھی جپائگو جو ہے کووڈ-19 کو لے کے, کرونا وائرس کی پینڈیمک کو لے کے کیا کیا کام کر رہی ہے؟ ابھی ریسنٹلی اسی ویک کے اندر جو ہے وہ ٹریننگز وغیرہ کروائی گئی ہیں. 2 ٹائپ کی ٹریننگز ہو رہی ہیں ہماری. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ورچوئل ٹریننگ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, جی, اور دوسرا ہے کہ جہاں جہاں اویلیبلٹی ہے وہاں پہ آن گراؤنڈ بھی. اچھا, اب جیسے کہ اسلام آباد میں ابھی ٹریننگ کروائی ہے پمس کے اندر, ہم لوگوں نے, تو وہ ورچوئل کروائی تھی. اس میں اراؤنڈ 23 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ٹرین کیا گیا. اچھا, اور اسی طرح لاہور میں تقریباً جو ہے وہ ہمارے 56 وہاں پہ کیے گئے, جو اپنا نیشنل فورم آن وومنز ہیلتھ ہے DOH کے ساتھ مل کے. پھر یہ کہ کراچی میں کیا گیا, وہاں پہ بھی اراؤنڈ 23 کے قریب کروائے گئے. تو جو UNFPA کے پارٹنرز ہیں ان کو ساتھ لے کے, اور ہمارے جو اپنے ہیں گائیڈ لائنز وغیرہ ان کو ساتھ لے کے, اس میں ٹاپکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. جیسے کووڈ کس طرح وہ اس میں ایگزسٹنس میں آیا ہے, اس کی کس طرح پریونشن ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد PPE مٹیریل کو کس طرح جو ہے وہ بالکل یوز کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو کلیننگ اینڈ ڈس انفیکشن ہو گیا, ہینڈ سینیٹائزیشن ہو گیا, اور بہت بڑا ایک ایسپیکٹ اس کے اندر ٹریننگ کا ہے جو مینٹل اسٹریس کا ہے, جو اس کے بعد اس کو کیسے کرنا ہے. پھر آئسولیشن میں کس طرح پیشنٹس کو لے کے جانا ہے. تو یہ کافی سارے جو, اچھا, یہ ایک کریکولم ڈیولپ کر کے اس کے حساب سے چلا جا رہا ہے ساتھ, تو وہ سارے ایریاز کو کور کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, تو یہ حسن, یہ سارا جو آپ لوگ ٹریننگ کروا رہے ہیں جو ہے آن لائن یا ان کلاس سیشن جو بھی ہوگا, یہ کیا جان ہاپکنس کے ساتھ کولیبریشن میں وہیں سے گائیڈ لائنز وہی جو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ یہاں اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایسے ہی. اوبویسلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تو گائیڈ لائنز پراپر دے ہی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ اوبویسلی جو ہیڈ کوارٹرز ہے, جو جانز ہاپکنس کا جو ڈیلی کا ایک وہ بھی بنتا ہے کہ جو ٹریک ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے انفیکٹڈ ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ گلوبلی ریکور کر رہے ہیں, اور کتنی ڈیتھس ہیں, سارا اسٹیٹسٹکس انہوں نے جمع کیا ہوا اپنے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ جو کریکولم انہوں نے جو بھی ڈیولپ کیا گیا, یہ ان کی گائیڈ لائنس کے ساتھ مل کے کیا گیا. زبردست. اچھا, یہ تو بڑا حسن بہت ایک ایمرجنسی میں یہ کام کرنا, اور پھر اس لیول پہ کرنا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی لاہور میں اتنے ایریاز کو کور کیا اور یہاں پر, تو یہ تو بڑا چیلنجنگ کام ہے. کیسے اتنی جلدی اس کو آپ لوگوں نے مینیج کیا؟ اوبویسلی جو انفراسٹرکچر ہے, کیپیسٹی جو ہے آلریڈی وہ تو ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ پاکستان میں بھی. اگر گلوبلی جہاں بھی یہ رسپانس کا جو دیا جا رہا ہے, تو پرسنل بھی ہے, ہیومن ریسورس بھی ہے ہمارے پاس, تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے. بٹ اوبویسلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب سچویشن, سڈنلی کریٹ پینڈیمک رسپانس, اور اس کو ٹریننگ کروانا, وہ بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کے جو سیکٹرز ہیں, USA ایکسپوز ہوا ہے اس دفعہ, یورپ ایکسپوز ہو گیا, مطلب NHS جو UK کا سب سے بڑا ہیلتھ کا اسٹرانگ ادارہ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. تو اوبویسلی بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہم پاکستان تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ نہ اس طرح جو ہے وہ کیس سامنے آیا ابھی تک, اموات اتنی زیادہ نہیں ہمیں دیکھنے ملے اللہ کا شکر. تو وہ آئی تھنک وہ ٹائم مل گیا تھوڑا سا کوپ کرنے کی اس چیز سے. کیا ضرورت آپ لوگوں کو لگی کہ جی یہ ٹریننگز دینی ضروری ہیں؟ یہی والی جو ہم ابھی اس سے پیچھے بات کر رہے تھے کہ کیونکہ اوبویسلی انفراسٹرکچر تو موجود تھا, لیکن یہ کیونکہ نئی چیز ہے, اور اس کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہی. کسی کو بھی اس طرح نہیں پتا کہ کیا چیز تھی اور کیسے ہونی چاہیے, اور اس کا کیا واحد حل ہے جو کیا جا سکتا ہے اس سے بچنے. ابھی تک تو آئسولیشن ہی ایک سامنے نکلا ہے, اور ویکسین آنے میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگے گا. اوبویسلی اس میں یہ تھا کہ پھر یہ ضروری تھا کہ جو آن گراؤنڈ جو فرنٹ لائن سٹاف ہے, جو میڈیکل ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان کو ٹرین کیا جائے, اور ایمرجنسی میں کیا جائے, تاکہ جو ان کی انٹریکشن ہو رہی ہے پیشنٹس کے ساتھ یا جو بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ سب اچھے طریقے سے ہو سکے, ان کو بیسٹ وہ دی جا سکے, ہاں ٹیکنیکس بتائی جا سکیں کہ کیسے کوپ کرنا ہے اس چیزوں کو. تو یہاں پر جو جپائگو میں جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں, یہ بیسکلی کون لوگ ہیں؟ مثلا ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور ان کی ٹریننگ بیسکلی کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ جی, اس کا اس طرح تھوڑا سا وہ چین ہوتی ہے کہ جو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں وہ اوبویسلی پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ان کو ہم ایکوائر کر کے یا ہمارے جو اپنے انٹرنل سٹاف ہے جو آلریڈی ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل پروفیشن سے تعلق ہے ان کا, ان کو ہم ٹریننگ کروا کے اور اس کے بعد ماسٹر ٹرینر ایک طرح سے بنا دیتے ہیں جو ایک چین ہوتی ہے. مطلب اگر ہم نے 20 لوگ ٹرین کروائے تو وہ آگے جا کے 20 کو یا 50 کو اور بھی ٹرین کرے گا ایک ایک بندہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس میں یہ کہ وہ ایک چین بن جاتی ہے. لیکن یہ سسٹم آپ لوگوں کے پاس موجود ہے, کسی ٹائم پہ بھی کسی قسم کی بھی بیماری, وبا, پینڈیمک, ایپیڈیمک آتا ہے ملک کی سطح پہ یا انٹرنیشنل, تو آپ لوگ اس کو, یہ بہت اچھا ہے. اچھا حسن, آپ نے بتایا کہ مثلا جیسے اسلام آباد میں آپ نے پیمس کے ڈاکٹرز یا ہیلتھ پروفیشنلز کو ٹرین کیا, کوئی ریموٹ ایریاز میں کوئی آپ لوگوں کا پلان ہے جہاں پر, جیسا آپ کو پتا ہے کہ پیمس جیسی چیزیں تو ہیں ہی نہیں وہاں پر؟ بالکل, ابھی سندھ میں ہے, سکھر کے اندر پلان کر رہے ہیں نیکسٹ کمنگ ویکس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایمرجنسی رسپانس میں آپ ٹائم لیمٹ تو نہیں لگا سکتے کہ 3 مہینے ہے, یا فی الحال چلو انیشیل اگر آپ نے 3 مہینے کا پلان بنایا بھی ہے تو 3 مہینے 6 مہینے, اب اس میں ڈاؤن دا لائن ہم دیکھیں گے کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اس سچویشن کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس کا رسپانس ہوگا. تو ابھی سندھ کا بھی ہے, پنجاب کا بھی ہے, ریموٹ ایریاز میں سکھر کا ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہے پائپ لائن میں, وہاں بھی ٹریننگ ہے. اور اس ٹریننگ میں ایک اور چیز یہ کہ جو آئی سی یوز کو جو ہینڈل کرتے ہیں, آئسولیشن کو, ان کو بھی ہم ٹرین کروا رہے ہیں. وہ ورچوئل کے تھرو کروا رہے ہیں. وہ ڈاکٹرز ہوں گے, کنسلٹنٹس ہوں گے, بہت زبردست, جو ان کو ٹریننگ دیں گے. اور وہاں سے اس کے بعد یہ ہوگا کہ ونس اے ویک دے ول بی کنیکٹڈ تھرو انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, اور ان کی تاکہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین رہے. بالکل, اور اس میں یہ کہ پھر ہمارے چاروں پروونسز انکلوڈ ہوں گے انکلوڈنگ اسلام آباد. صحیح ہے, ٹھیک. کیسا رسپانس آپ لوگوں کو ملتا ہے؟ یعنی آپ لوگ جب, ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے اور آپ ایک ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ, ظاہری بات ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, بہت سے پرابلمس ہیلتھ کے اندر آپ دیکھیں تو ہزاروں پرابلمس ہوں گے. تو کیسا رسپانس آپ لوگوں کو ملتا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریننگ کروانی ہے؟ تو کیا پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے یا ایک ریلیکٹنٹ رسپانس ہوتا ہے کہ جی نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹریننگ کی؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں, اٹس ویری پازیٹیو. اچھا, نارملی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہو یا اس طرح کی, اور اسپیشلی اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک اٹس ویری پازیٹیو. اچھا, اور جس طرح اس سچویشن کو بھی ہینڈل کر رہی ہیں بہت فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس, آئی تھنک اٹس ویری گڈ, کیونکہ رزلٹ آپ کے سامنے. بالکل صحیح, کیونکہ ہم نے جو یورپ اور یو ایس کے اندر دیکھا وہ ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں گورنمنٹس نے اچھا پرفارم کیا کمپیریٹیولی, اور بڑا کوئک رسپانس آیا ہے. تو ہمیں اداروں کی طرف سے کوئی نیگیٹیوٹی اس طرح نہیں آتی. دے آر ولنگ, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے دس از اے نیو ڈیزیز جس کا ابھی تک کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. تو obviously they want to learn as well کہ اس کے اندر کیا چیز ہم بہتر کر سکتے ہیں. بہت اچھا. تو آپ لوگ جب ٹریننگ دے دیتے ہیں آپ کا کووڈ کے سلسلے میں, تو اس کے بعد کوئی اس کا رسپانس بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی اچھا مثلا ہم نے 20 ڈاکٹرز کو پیمز میں یا ٹرین کیا ہے, تو اس کو پھر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ مثلا یہ وہ آگے کیسے پرفارم کر رہے ہیں, یا وہ آپ کے فولڈ میں نہیں آتا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم ان سے ان ٹچ ہیں, لیکن obviously because this is a new thing تو ابھی ہم گیج اس طرح نہیں کر سکتے کہ بعد میں چیک بھی کیا جائے. اور ٹھیک ہے, ابھی تو it's been almost 2 weeks جو یہ سارا آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. تو obviously it would take a little bit of time to know کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ٹریننگز کے اندر وہ چینجز بھی کریکولم میں لائی جا سکتی ہیں جہاں پہ رسپانس اس طرح نیڈ بیس پہ. اچھا, جو آپ کے آپ لوگوں کے فولڈ میں یہ سرکاری سارے ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ جو ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں ان کو بھی آپ لوگ فولڈ میں لیتے ہیں؟ زیادہ تو ہمارا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے, کیونکہ یو این ایف پی اے کے ساتھ بھی کام ہو رہا ہے. تو زیادہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں یا ادارے ہیں, کیونکہ آلریڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو کرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے 4 سدہ, لکی, مروت, سوار ان ریموٹ ایریاز میں. بالکل, تو وہاں پہ بالکل فیسلٹیز ایک تھوڑی سی وہ ڈاؤن گریڈڈ فارم میں ہوتی ہیں, اور obviously جو پرسنل ہوتا ہے وہ بھی اس طرح آپ سٹی سے کمپیئر نہیں کر سکتے ٹریننگ میں. ٹھیک ہے, تو سیم سچویشن یہاں پر بھی آ رہی ہے, اور گورنمنٹ کے ہی زیادہ یہ کہ اپ لفٹ کریں کیونکہ گورنمنٹ لیڈ بھی کر رہی ہے اس انیشیٹو. اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ افورڈیبلٹی کا بھی فیکٹر آتا ہے کہ ہر بندہ, اٹس ناٹ فار دا ماسز جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے, کمرشل چیز آ جاتی ہے. بالکل. اچھا حسن, یہ تو اداروں کی بات ہو گئی, ڈاکٹرز کی بات ہو گئی,
لوگوں میں بہت سی بیماریوں کو لے کے سمجھ بوجھ ہمارے ملک میں کم ہے کیونکہ لٹریسی ریٹ ہمارے ہاں کم ہے, ایکسپوجر لوگوں کا کم ہے, بہت سی آبادی ہماری گاؤں دیہاتوں میں رہ رہی ہے. عام لوگوں کو جنرل ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کو مخاطب کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں اگر حکومت کا بھی کوئی اس طرح کا پلان آتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے, شاید سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ دکھا دیا 4 چیزیں, لیکن آن دی گراؤنڈ جو دیہات ہیں, گاؤں ہیں, وہاں جا کے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کو سمجھائے جا کے, نہ حکومت کی طرف سے اور نہ ہی مثلاً جو اس طرح کی ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے. یہ کیوں گیپ کیوں ہے؟ یہ آئی تھنک ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آبویسلی ایکسیسیبلٹی کا پرابلم ہے. اچھا. اور ایکسیسیبلٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ریموٹ ایریاز ہیں ان ایریاز میں ایک آپ کو نیٹ ورک ایگزسٹنگ چاہیے ہوتا ہے. وہ اسکولس کا ہو گیا, وہ یونیورسٹیز کا ہو گیا, جس سے ایک تو آپ یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا جو اپر ایج کا اسٹراٹا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر آپ ٹیلی ویژن کے تھرو یا پرنٹ میڈیا یا اخبار, اب وہاں پہ کیونکہ جا کے کرنا کام. ہاں ٹھیک ہے. لٹریسی ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاکستان میں ان ایریاز کا بہت کم ہے, انکریجنگ نہیں ہے, تو آبویسلی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کی وہاں پہ ڈسیمنیشن بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا. سٹیز میں یا جہاں پہ تھوڑی پڑھی لکھی آبادی ہے ان ایریاز میں, اس پینڈیمک میں بہت بڑی چیز جو سامنے آئی ہے وہ آئی ہے فیک نیوز کا. اور اسپیشلی اب سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ویریفیکیشن نہیں کرتا. میں آپ کوئی بھی ایک میسج بنا کے لمبا سا اور شیئر کر دوں تو وہ آگے وہ آگ کی طرح پھیلانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس میں تھوڑا سا یہ ہمیں آج کل کمیونیکیشنز کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنی سورس چیک کریں کہ کہاں سے وہ میسج آ رہا ہے, وہ جنریٹ کہاں سے ہوا ہے, یا آپ کو کسی ریلائبل پرسن نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. کیونکہ انفارمیشن اگر غلط پھیلائیں گے تو اس سے پینک کریٹ ہوگا. ظاہری بات ہے. اور وہ پینک کیا ہو رہا ہے کہ وہ اینڈ میں اس سچویشن میں اسپیشلی وہ مینٹل پرابلمس کریٹ کرے گا, جو کہ بہت بعد میں لوگوں کو سمجھ آئے گا اور ابھی سمجھ نہیں آ رہے. آلریڈی جو ہے وہ کوارنٹین کی وجہ سے اسٹریس آپ کو پتہ ہے, اور وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں آلریڈی, تو وہ بھی ایک ایشو بنے گا بہت بڑا. بالکل صحیح. ٹھیک. اچھا حسن, کوئی اس چیز کو ایکسپینڈ کرنے کا پروگرام ہے جپائیگو کا کہ مثلاً ہم ایریاز کو ایکسپینڈ کریں, فیلڈس کو ایکسپینڈ کریں, سبجیکٹس کو ایکسپینڈ کریں, یا جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہم نے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی, اس کے بعد کیا پیرامیڈک اسٹاف کو ٹریننگ کرنے کی کوئی آپ لوگوں کا پلان ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی اکثر ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیرامیڈک اسٹاف ایک پیشنٹ کو لینے گئے, وہ اس کے پاس ہی نہیں جا رہے, اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے, وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ, تو یہ بڑا ایک عجیب سا فیلنگ دیتا ہے کہ بھئی یار اب اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ بھئی میں نے اس کو ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا, میری کٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, میں اٹھا لوں نہ اٹھاؤں. اکثر آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ لوگ پیشنٹ کو بول رہے ہیں بھئی ایمبولینس میں بیٹھ جاؤ, اب وہ بیچارہ انکانشیس اسٹیٹ میں ہے, وہ شاید ظاہری بات ہے اس کی طبیعت. تو ان فیلڈس کو بھی کوئی کور کرنے کا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا کہ یا ابھی نہیں پاسبل؟ بالکل ہے, کیونکہ آبویسلی جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹریننگز آلریڈی ہو رہی ہیں جی, ان ٹریننگز میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, سینیٹائزیشن کیسے رکھنی ہے, پی پی مٹیریل کا یوز کس طرح ہے, پھر آئسولیشن میں کس طرح لے کے جانا ہے. تو یہ کریکولم کے اندر آلریڈی ہے. اس کے اندر ہم جو ٹرین کریں وہ میڈیکل سٹاف میں ڈاکٹرز بھی ہیں, سینئر ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں نرسز بھی ہیں, اور اب یہ ہے کہ اس کا دیکھیں گے کہ کس طرح کا رسپانس ہمیں یا کیا سچویشن کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اگر پیرامیڈکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہوگا, وہ بھی ڈاؤن دا لائن آبویسلی ہم کریں گے, کیونکہ ہم نے تو اس کو دیکھنے کہ ہم کہاں کہاں اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں یا جو سسٹم ہے اس کو جہاں بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے obviously we will work on. صحیح, زبردست. اچھا حسن یہ بتائیے گا کہ جنرلی ہم بات کریں تو بہت سی ڈفرینٹ ہیلتھ سیٹ اپس, انٹرنیشنل ہیلتھ سیٹ اپس پاکستان میں موجود ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں. تو نیٹ رزلٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہتری آ رہی ہے ہیلتھ سیٹ اپ میں یا نہیں, وہ چیزیں اسی طرح ہی چل رہی ہیں؟ ہیلتھ کو آپ کو پتہ ہے وہ جیسے تیسری چوتھی پریورٹی دی جاتی ہے, ایک ہسپتال بننا شروع ہوتا ہے تو وہ سال ہاں, جیسے ہم راولپنڈی میں کڈنی سینٹر کا جو بن رہا تھا اس کی بلڈنگ بن گئی, لیکن وہ ابھی تک بیچارہ اسی حالت میں خستہ حالت میں موجود ہے. تو کیا اب جنرلی کیسے دیکھتے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر میں یا نہیں, نیگیٹو فورسز زیادہ ہیں
آپ کچھ بھی کر لیں وہ ہم وہیں کے وہیں رہیں گے؟ آئی تھنک اٹس اے ویری ٹرکی کویشچن. تھوڑا سا اگر ہم ابھی اس پینڈیمک کی لائٹ میں دیکھیں تو ہم نے یہ تھوڑا سا آبزرو کرنا ہے کہ کیونکہ یو ایس اور یو کے اور یورپ اور اس طرح کی کنٹریز کا ہیلتھ سیکٹر بھی ایکسپوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, فنڈنگ وہاں بھی ایک پرابلم نظر آئی ہے اور وہاں پہ اسٹاف کا بھی پرابلم نظر آیا ہے, پریپیئرڈ ہونے کا بھی ایک پرابلم نظر آیا ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ کہ اوبیسلی چیزیں بہتر آئی تھنک ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ ہوں گی, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جیسے ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہم اوبیسلی وی ڈونٹ فنڈ اٹ انف, تو ہمیں رزلٹ کیسے نہیں نظر آ سکتا. یہی بالکل سیم سینیریو ہیلتھ کا بھی ہمارے یہاں. تو ہماری پرائیورٹیز تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ہے بیکاز آف ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہماری پوزیشن بھی ہے. بالکل ایسے. تو لیکن آئی تھنک بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور اوبویسلی جب لوگ لٹریٹ ہوں گے اور لوگوں میں شعور آئے گا جو آ رہا ہے آہستہ آہستہ اسپیشلی سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو دے ول ڈیمانڈ بیٹر اپرچونیٹیز فار دیم سیلف. کیونکہ آپ اگر نوٹس کریں تو جو یورپ کی اسٹیٹس ہیں یا جو کنٹریز ہیں یا جو یو ایس ہے, وہاں پہ سول لبرٹیز کا کانسیپٹ ہے. اچھا, اگر آپ وہاں پہ کوئی ووٹ لینا چاہتا ہے پولیٹیشین, تو اس کو وہ کرنا ہوگا جو عوام لوگ چاہتے ہیں. ورنہ اگر ہاں جی اگر وارز میں وہ فنڈنگ کرتے رہیں گے اور اس طرح کی چیزیں چلاتے رہیں گے, تو اوبیسلی پھر اب اس پینڈیمک کے بعد اسپیشلی آپ ایک چیز نوٹس کریے گا کہ ان کی عوام مانگے گی بالکل کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ چینج کریں, ہیلتھ اس پہ ٹاپ پہ لائیں آپ. ہاں, کیونکہ اب ان کے یہاں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, ان کے بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے اس طرح نہیں ہوا, لیکن ہمارے یہاں بھی کافی ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں جو اب کوسچن اٹھیں گے. اب اٹھیں گے کوسچن. بالکل. اچھا, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہمارے ہاں موجود ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا ویل اکوپڈ, اس سے بھی زیادہ ویل اکوپڈ ہونا چاہیے تھا وہ؟ کیونکہ ڈیزاسٹر کا جب لفظ یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی کچھ ایسی چیز جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. تو اس کنڈیشن میں کیا ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو سیٹ اپس ہیں ان کو کیا تیار نہیں ہونا چاہیے کسی ایپیڈیمک کے لیے, کسی پینڈیمک کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا اس کے اکانومی کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے اور کیا آپ اس چیز کو بہت زیادہ فنڈ کر سکتے ہیں. مطلب اسپیشلی پاکستان 22 کروڑ کی آبادی ہے, آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ آپ کی پرائیورٹی ایجوکیشن ہے, آپ کی ڈیفینس ہے, آپ کا ہیلتھ ہے, پھر آپ نے کھانا بھی کھلانا ہے. اب جیسے اس لاک ڈاؤن میں سچویشن اب نظر آئی کہ ایک طرف لاک ڈاؤن بھی, ایک طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھی آپ کھلا رہے ہیں, کھلانا بھی ہے, محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں لوگ, اور وہ بند ہو گیا سب کچھ. تو آئی تھنک این ڈی ایم اے یا جو بھی ادارہ اس ڈیزاسٹر کو مینیج کرتا ہے اس کے اوپر فنڈنگ بہت اکانومی کی ڈپینڈ کرتی ہے. اب یو ایس کے اندر آپ اگر نوٹس کریں تو اس وقت فیما ایک ادارہ ہے جو ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتا ہے, وہ بھی اس وقت ایکسپوز ہوئے ہیں بہت حد تک, کیونکہ یو کانٹ پریپیئر فار اے پینڈیمک اسپیشلی. مطلب انہوں نے $2 ٹریلین کا اگر اسٹیمولس پیکج دیا ہے تو وہ ہم نہیں دے سکتے, ہم نے اپنی کیپیسٹی سے پھر بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے. بالکل. تو آئی تھنک وہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اوبیسلی ادارہ بہتر, ہر چیز ہی بہتر ہو سکتی ہے. اس کو آئی تھنک اس دفعہ کویسچنز ہوں گے تو آئی تھنک امپروومنٹس آئیں گے. صحیح. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی حسن رضا کی, کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں, جپائیگو جان ہاپکنز سائنسز یونیورسٹی جو ہے اس کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو لوگوں کی, پاکستانیوں کی ویل بینگ, ان کی ہیلتھ کے لیے کام کر رہا ہے. اور آج کل جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹریننگز دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو, ہیلتھ پروفیشنلز کو, تاکہ وہ بہتر طریقے سے کووڈ-19 کا مقابلہ کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کورونا وائرس کے سلسلے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور حسن رضا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.